جگہ آنسو گرے تھے بالی سکینہ کے جس جگہ، اپنا وہاں پہ خون بہانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو۔ ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو۔ سجاد شام تک یہی کرتے رہے دعا، سجاد شام تک یہی کرتے رہے دعا، چادر چادر مجھے پھوپھی کو اڑانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، بر محمد وال محمد صلوات۔ حضرت جناب سکینہ برباز ابن صلی اللہ علیہ محمد۔ شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ جاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، جب تلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آ کے شمع جلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، ہم نے زندہ سے پائی رہائی، اب بہن پاس ہوگی نہ بھائی، ارے بات اتنی
بس یاد رکھنا میری بچی ہے غم کی ستائی، تم نے بازار میں بھی ستایا، اب نہ اس کو ستاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، ایک یثرب کی تھی شاہزادی، اس کا سکا تھا عباس غازی، ارے مشق لے کر گیا سوئے دریا، اور قبضے میں کر لی ترائی، لوریوں میں چی کہانی، روز اس کو سناؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، جب کبھی قید خانے میں آنا، بیوں کو نہ لانا، ارے تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں، اس کی تنہائیاں یوں مٹانا، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، قبر بیکاس پہ آنسو بہانے، حال کہہ دے ستم کا سنانے، ارے قافلہ کر بلا کو چلا ہے، اس کے بابا کا چہلم بنا دے، ارے اتنا کہہ دو ہماری طرف سے، اس کا چہلم مناؤ گی تم،
شام کی اور تو ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، شام کی اور تو ایک وعدہ کرو۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، ہے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل ہیں، جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا، ارے ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہے آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے
ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے بابا، ارے نو کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نو کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا، ہے بے کفن آپ ہے بے کفن رہے گی بیٹی، بے کفن آپ ہے بے کفن رہے گی بیٹی، ایک جیسا ہی مقدر ہے ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر سمر سے مانگا جو، میں نے سر سمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہے یہ صدا قبر سے معصومہ کی آئی محسن، یہ صدا قبر سے معصومہ کی آئی محسن، ساتھ قائم کے چلے آنا، ساتھ قائم کے چلے آنا دوبارہ بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، محمد محمد صلی اللہ علیہ دل میں لے کر یہ خیال، دیکھ کر بازار دربار پوچھا یہ سوال، سربرے ناجام کی زینب بے کفن زہرا کا لال،
سر پہ سورج چل رہا تھا جس گھڑی چوٹی کی چاند فاصلہ بازار سے دربار تک طے جب کیا وقت اس مشکل سفر میں کتنا بی بی کو لگا مرکز زینب پہ پہنچا اور مجاور سے کہا مرکز زینب کے مجھ کو یہ بتا تئی سفر بازار سے دربار تک میں نے کیا وقت مجھے کوئی سفر میں چند ساتھ کا لگا اس ذرا سے فاصلے کو خواہر شبیر نے کتنی ساتھ میں کیا تے زینب دلگیر نے ایک ذاکر شام پہنچا بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين
الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام الباقر عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله العقل استنطقه وقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال بعزتي وجلالي ما خلقت شيئا أحب إلي منك. درود پڑھیں بر محمد و شرعی مسائل کے حوالے سے بہرحال تھوڑا تاخیر ہو گئی ہے، اس لیے آج صرف ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جیسا کہ عرض کیا کہ انسان شرعی احکام کے حوالے سے ضروری ہے یا مجتہد ہو، یا احتیاط کے اوپر عمل کرے، اور یا تقلید کرے. جب انسان کسی عالم کی تقلید کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے مقلد کا، اپنے مرجع کا فتویٰ اسے پتہ ہو کہ انہی نے کیا کہا ہے. 4 راستے ہیں ہمارے پاس کہ جس کے ذریعے سے ہم جس کی تقلید کر رہے ہیں اس کے فتوے کو پتہ لگا سکیں. پہلا راستہ، خود ہم بیٹھے ہوئے ہوں، ہمارا مجتہد ہمارے سامنے کہہ دے کہ بھئی میرا یہ فتویٰ ہے. سیدھے سیدھے مثال کے طور پر آپ زیارت پہ گئے ہیں، کہیں گئے ہیں، آپ کی ملاقات ہو گئی مجتہد سے اور اس نے آپ سے بتا دیا کہ میرا یہ فتویٰ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ 2 عادل آ کے گواہی دے دیں، 2 عادل انسان گواہی دے دیں کہ بھئی فلاں مجتہد کا اس مسئلے میں یہ فتویٰ ہے، تو وہ بھی انسان کے لیے حجت ہے اور اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے. تیسرا راستہ یہ ہے کہ ایک وہ انسان کہ جس کے کہنے کے اوپر اطمینان ہے اور بھروسہ ہے کہ ہاں یہ انسان صحیح کہہ رہا ہے، اس نے دیکھا ہوگا اور اس نے مجتہد کے فتوے کو پتہ لگایا ہوگا، وہ بھی اگر آ کے بتا دے اور کہہ دے. آپ نے مثال کے طور پر جو آپ کے علاقے میں مولانا ہیں ان سے جا کے پوچھا کہ بھئی فلاں مسئلہ جو ہے ہمارے مجتہد کا کیا ہے، انہی نے آپ کو بتا دیا، تو یہ بھی ہمارے لیے حجت ہے اور کافی ہے. یہ تیسرا راستہ. چوتھا راستہ یہ ہے کہ آپ معتبر توضیح المسائل میں جو ان کی بک ہوتی ہے، کتاب ہوتی ہے، جس کو رسالہ عملیہ بھی کہتے ہیں یا توضیح المسائل بھی کہتے ہیں، جس کے شروع میں معمولاً اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے دوسرے پیج پہ لکھا ہوتا ہے اور مہر لگی ہوتی ہے اس کے اوپر کہ اس میں جو فتوے لکھے ہوئے ہیں وہ صحیح ہیں. ان کے آفس کے ذریعے سے اسے چیک کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اور اس کتاب کو پرنٹ کیا جاتا ہے. یا اگر ویب سائٹ ہے تو معتبر ویب سائٹ ہو، پتہ ہو کہ ہاں یہ اسی مجتہد کی، اسی مرجع کی ہے، اس کے ذریعے سے اگر آپ اس فتوے کو پتہ لگا لیں تو یہ بھی آپ کے لیے حجت ہے اور آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. فی الحال ان 4 راستوں میں سے شاید وہ تیسرا اور چوتھا ہی راستہ
سب سے زیادہ ہمارے لیے آسان ہے، اور یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو مسائل ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں ہم جائیں اور اس کا جواب، جس کی تقلید کرتے ہیں اس کے جواب کے اعتبار سے اس کو تلاش کریں اور پتہ لگائیں اور اس کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اسلام دین عقل، اس عنوان کے ذیل میں کل گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ دین کو لے کر 4 مسئلے ہیں: دین کو بنانا، دین کو بھیجنا، دین کو سیکھنا اور دین کے اوپر عمل کرنا، جس میں سے 2 خدا کے حوالے ہیں اور 2 ہمارے حوالے ہیں۔ دین کو بنانا پروردگار کی ذمہ داری ہے، اور اس نے اس ذمہ داری کو بخوبی پورا کیا اور اعلان کر دیا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے کامل ترین دین اور جامع ترین دین بنا کر معصوم ذرائع سے تمہارے لیے بھیج دیا۔ یہ جو 2 ذمہ داریاں پروردگار کے حوالے ہیں، اور اس میں کوئی دخالت نہیں کر سکتا کہ دین کو بنانا اور دین کو ہم تک بھیجنا۔ یہ خداوند متعال نے پورا کر دیا اپنا کام۔ اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ ہم آئیں اور دین کو سیکھیں، اور دین کو سیکھنے کے لیے جو بھی معتبر راستے ہیں ان راستوں کو اپنائیں اور اپنی زندگی کا ایک وقت نکال کر دین کے لیے صرف کریں، اور یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ عزیزوں، یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وقت ملا تو دین سیکھیں گے، نہیں، دین سیکھنا ہے تو وقت نکالیں گے۔ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی کے 24 گھنٹے کا شیڈیول پورا بنا لوں، مجھے اتنے بجے سونا ہے، میرا ناشتے کا ٹائم یہ ہے، میرے آفس کا ٹائم یہ ہے، میرا دوستوں کے ساتھ گھومنے کا وقت یہ ہے، میرا سونے کا وقت یہ ہے، میرے کھانے کا وقت یہ ہے، اور اس کے بعد میں نے آ کے دیکھا کہ بھائی 24 گھنٹے میں اب کوئی وقت تو بچ ہی نہیں رہا ہے۔ تو جب وقت بچ ہی نہیں رہا ہے تو میں دین سیکھوں گا کیسے؟ عمر گزرتی چلی جاتی ہے، انسان نوجوانی سے جوانی، جوانی سے ادھیڑپن، اور ادھیڑپن سے بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد پیر قبر میں لٹکا لیتا ہے، اور کبھی اسے فرصت ہی نہیں ملتی ہے کہ دین کو سیکھے۔ لیکن ایک دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے آتا ہے، وہ اپنے 24 گھنٹے میں سے ایک وقت نکالتا ہے جو اس کی زندگی کا اہم وقت ہوتا ہے کہ یہ وقت مجھے دین کو سیکھنے کے لیے دینا ہے۔ آج سے چند سال پہلے شاید مسئلہ اور تھا کہ اگر ہمیں دین سیکھنا ہوتا تھا تو ہم مجبور ہوتے تھے 100% کہ بھائی کوئی ہمیں سکھائے، لیکن آج ذرائع بڑے آسان ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ذرائع موجود ہیں، دینی سوالات کو حل کرنے کے لیے ذرائع موجود نہیں ہیں۔ ذریعہ وہی ذریعہ ہے، پلیٹ فارم وہی پلیٹ فارم ہے، وہی سوشل میڈیا ہے۔ عزیزوں، جس چھری سے پھل کاٹا جاتا ہے اسی چھری سے سر بھی کاٹا جاتا ہے۔ ذریعہ نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے۔ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ قبلہ یہ بتائیے چاقو اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، آپ کہیں گے قبلہ دیکھنا پڑے گا،
سمجھدار کے ہاتھ میں دیا ہے یا بچے کے ہاتھ میں دیا ہے؟ سمجھدار کے ہاتھ میں دیں گے تو پھل کاٹ کے کھا کے اپنی صحت کو صحیح بنا لے گا، بچے کے ہاتھ میں دیں گے تو اپنے کو بھی نقصان پہنچائے گا، دوسرے کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ عزیزوں، یہ سوشل میڈیا ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس کے استعمال کرنے والے ابھی عقل مند ہیں یا بچے ہیں۔ اگر عقل مند ہوں گے تو اس کا صحیح استعمال کریں گے، اسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو دیندار بنا لیں گے۔ لیکن اگر بچپنا ہوگا تو زندگی اپنی بھی برباد کریں گے، دوسروں کی بھی برباد کریں گے۔ یہ ہمارے پاس ایک طریقہ دیا گیا ہے، لہٰذا یہ نہ کہا کریے کہ یہ چیز بری ہے، فلاں چیز بری ہے۔ ٹولز پازیٹیو اور نیگیٹو نہیں ہوا کرتے، یہ ہمارا استعمال ہوتا ہے کہ جو اس کو صحیح اور غلط بنا دیتا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں کچھ وقت نکالیں۔ شہید رجائی بزرگ ہستی ہیں ایران کی، شہید ہو گئے۔ وہ ایک جملہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے نماز کے وقت یہ مت کہا کرو کہ مجھے کوئی کام ہے، کام سے کہا کرو کہ وقت نماز ہے۔ بہت فرق ہو جاتا ہے۔ دین سیکھنے کے وقت یہ نہ کہنا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت سے کہنا کہ دین سیکھنا میری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ 24 گھنٹے ہیں، اور اس 24 گھنٹے میں فرض کیجئے آپ 15 سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ دیتے ہیں۔ یہ آدھا گھنٹہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آدھا گھنٹہ، بات کو پوری کرنے سے پہلے شیخ انصاری کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ شیخ انصاری علیہ الرحمہ بزرگ شخصیت ہیں، تقریباً آج سے 200 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، 150 سال، اور عظیم ترین علماء میں سے ہمارے، جو دن بھر میں اتنے مصروف رہتے تھے۔ علمی کام جو ان کا ہوتا تھا وہ اپنی جگہ کے اوپر، روزانہ زیارت عاشورہ پوری 100 صلوات اور 100 سلام اور 100 لعن کے ساتھ زیارت جامعہ پوری پڑھنا، اور دوسری مشغولیات، بہرحال مصروف ترین انسان 24 گھنٹے میں۔ اس کے باوجود وہ روزانہ اپنا تقریباً 1 گھنٹہ اپنی بوڑھی ماں کو دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ دسفول ایران میں ایک جگہ ہے ساؤتھ میں، وہاں کے وہ رہنے والے تھے، ان کی والدہ بھی وہیں کی تھی۔ وہ اپنی اسی دیہاتی زبان میں بیٹھ کے اپنی ماں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے۔ بہت سے طالب علم ان کے پاس آتے تھے کہ قبلہ ہمیں یہ درس پڑھا دیجئے، ہمیں یہ درس پڑھا دیجئے۔ کہتے تھے بھائی فرصت نہیں ہے، فرصت ہوگی تو ہم پڑھا دیں گے۔ تو کسی طالب علم کو پتہ چلا کہ شیخ انصاری کا شیڈیول کیا ہے، تو اس نے ایک دن شیخ کو روک کے کہا، شیخ استاد، یہ جو آپ روزانہ 1 گھنٹہ اپنی ماں کو دیتے ہیں، بیٹھ کے ادھر ادھر کی اس سے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اس سے بھائی بوڑھی ماں دیہاتی، اسے علمی مسائل کیا پتہ؟ بھائی شیخ انصاری اس سے بیٹھ کے جو ہے وہ آسمانوں کی باتیں تو کرتے نہیں تھے، کیونکہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے اعتبار سے گفتگو کرنا چاہیے، نہیں تو باتیں باؤنس ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ تو شیخ انصاری اتنا تو سمجھتے ہی تھے، تو اپنی والدہ سے اسی لیول پہ بات کیا کرتے تھے۔ تو اب اس طالب علم کو یہ لگا کہ یہ وقت کی بربادی ہو رہی ہے، کیا ضرورت ہے، آپ 1 گھنٹہ ان سے بیٹھ کے بات کیجئے، مل لیجئے، سلام کر دیجئے، 5 منٹ دے دیجئے۔ آج کل کے ہمارے جوانوں کا حال، جوان تو آج کل یہ بھی ضرورت نہیں سمجھتا ہے کہ والدین کو سلام کرے۔ ارے روز کیا بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، ہر وقت کا تو اٹھنا بیٹھنا ہے ہی،
یعنی جس کے ساتھ ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے لیے سلام کی ضرورت نہیں ہے. سال میں ایک بار ملیں گے تو فرشی سلام ہوگا, اور روزانہ ملے تو ہو گیا. صبح اٹھ رہے ہیں تو ارے بھی رات ہی میں تو ملے تھے, صبح اٹھ گئے. اور اس رات اور صبح میں اگر جناب ملک الموت سے ملاقات ہو جاتی تو ہے. تو خیر اس طالب علم نے آ کے کہا استاد یہ جو آپ 1 گھنٹہ دے رہے ہیں اپنی والدہ کو, ذرا سا اسے کم کر دیجیے, 5-10 منٹ دے دیجیے, باقی ٹائم مجھے دیجیے, پڑھائیے مجھے. اتنی دور سے میں ایران سے اٹھ کے آیا ہوں, 2000-3000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں نجف میں پڑھنے کے لیے, اور آپ جو ہے اپنا ٹائم اپنی والدہ کو دے رہے ہیں. شیخ نے کہا سن, یہ جو میرے 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے ہیں, ان 23 گھنٹوں کا سینٹر وہ 1 گھنٹہ ہے جو میں اپنی ماں کو دیتا ہوں. جب میں اپنی ماں سے بیٹھ کے گفتگو کرتا ہوں تو ماں جب مجھے دعا دیتی ہے تو یہی کہتی ہے, بیٹا پروردگار تجھے اپنے عالی ترین بندوں میں قرار دے. یہ میری ماں کی دعا ہے جس نے مجھے شیخ انصاری بنایا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ کتابیں عالم بناتی ہیں, تم یہ سمجھتے ہو کہ محنتیں عالم بناتی ہیں. کتابیں اور محنتیں تو ذریعہ ہیں, اصل تو والدین اور اہل بیت کی اطاعت اور پروردگار کی رحمت ہوتی ہے جو انسان کو کسی کمال تک پہنچاتی ہے. کہا تم اس 1 گھنٹے کو مجھ سے لینا چاہ رہے ہو, باقی میرے 23 گھنٹے اسی 1 گھنٹے کی وجہ سے ہیں. یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی تاکہ اپنی بات کو پورا کروں. عزیزوں, یہ جو ہم دین کے لیے چند منٹ دے دیتے ہیں, یہ وہی سینٹر ٹائم ہے جو ہمارے پورے دن کو آ کے سوار دیتا ہے. پروردگار آواز دے رہا ہے, دن بھر کی شروعات کو نماز صبح سے شروع کرو. اگر اطاعت پروردگار سے اپنے دن کو شروع کرو گے تو اطاعت پروردگار پر ہی ختم کرو گے. یہ نہ سمجھنا کہ یہ تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو. تو یہ ذمہ داری ہے کہ انسان اپنی زندگی میں سے ایک وقت نکال کر آگے دین کو سیکھے, اور سیکھنے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آ کے وہ عمل کرے. اور یہ دین جو ہمارے, کل ایک اشارہ اور کیا میں نے, اس بات کو بھی پورا کر دوں. اب جب دین سیکھنے کی باری آتی ہے, کیونکہ اسلام ہے دین عقل, اسلام کا ہر مسئلہ عقلی ہے, ہر مسئلہ. جہاں پر اسلام آ کے یہ کہتا ہے کہ یہاں عقل نہ چلانا, وہاں پر عقل ہی کہتی ہے کہ عقل مت چلانا. وہ مسئلہ بھی عقلی ہی ہے. اور کل میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی تھی, اصول دین میں جتنے سوال کرنا ہے کرتے رہیے, آپ پوچھئے, جو مسئلہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اصول دین میں پوچھتے رہیے, اور اپنے ایمان کو بہتر سے بہتر بناتے رہیے. اصول دین کا رابطہ ہمارے ایمان سے ہی تو ہوتا ہے. جیسے جیسے انسان کا ایمان عالی تر ہوتا چلا جاتا ہے, ویسے ویسے اس کے عمل میں نکھار آتا چلا جاتا ہے. یہ روایت تو بارہا آپ نے سنی ہے, لَغَرْبَةُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ. علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ثقلین انسان اور جنات, انسانوں اور جناتوں کی عبادت ایک طرف, مولا کی ایک ضرب ایک طرف, بلکہ برابر نہیں, ایکول نہیں ہے, افضل ہے. یہ افضلیت کیوں آئی؟ نعوذ باللہ, مثلا ذوالفقار کا وزن بہت زیادہ تھا, مثلا 2-3 ٹن کی تھی, بڑی بھاری تھی, تو ضرب بھی بھاری ہوگی؟ ایسا تو نہیں ہے, ضرب تو ضرب ہے. تو اس میں وزن آیا کہاں سے؟
اس میں افضلیت آئی کہاں سے؟ اتنے صحابی ہیں، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خیبر ہے، جنگ خندق ہے، سب کی تلواریں چل رہی ہیں۔ جنگ صفین میں بھی تلوار چل رہی تھی، جنگ نہروان میں بھی تلوار چل رہی تھی، جنگ جمل میں بھی تلواریں چل رہی تھی، لیکن یہ ایک تلوار کی، ایک ضرب کی افضلیت کہاں سے آئی؟ کہا غور کرو، ضرب تلوار کی سب کی ایک ہوتی ہے، لیکن اس پر جو ہم ثواب مترتب کرتے ہیں، اس کے اوپر جو کمال ہوتا ہے، اس پر جو فضیلت ہوتی ہے، وہ ضرب کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ضرب لگانے والے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ انسان جو اس کام کو کر رہا ہے، اس کے ایمان کو دیکھا جاتا ہے۔ نہ تم علی جیسا ایمان اور معرفت لا پاؤ گے، نہ علی جیسی ضرب لا پاؤ گے۔ اگر اپنے عمل کے معیار کو بڑھانا ہے، نمازیں، سب نمازیں صبح کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہر ایک انسان کی 2 رکعت نماز برابر ہوا کرتی ہے؟ کہا نہیں، کچھ لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، کچھ لوگوں کی نمازیں گھٹنیوں چلتے ہوئے قبول ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی نمازیں نور بن جاتی ہیں، کچھ لوگوں کی نمازیں انہیں کمال تک پہنچا دیتی ہیں۔ پروردگار، نماز تو نماز ہے، پھر یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ کہا فرق اس لیے آ رہا ہے کہ جو نمازی ہے اس کے ایمان میں فرق ہے۔ جیسا نمازی کا ایمان ہوتا ہے، ویسا پروردگار اس کی نماز کو تولتا ہے اور وزن دیتا ہے۔ انسان اپنے ایمان کو جیسے جیسے بڑھاتا چلا جاتا ہے، اور یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے عزیزوں، کیا ایسا ہے کہ دن پر دن، لمحے پہ لمحے، ساعتوں پہ ساعتیں گزری جائیں اور ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے یا نہیں؟ یہ ہم فرش عزا پہ کس لیے آتے ہیں؟ یہ ہم مصلی عبادت پہ کیوں جاتے ہیں؟ یہ ہم ماہ صیام میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ ساری اطاعتیں اور عبادتیں کس لیے ہیں؟ یہ اس لیے ہیں تاکہ ہمارا ایمان دن بدن بہتر سے بہتر ہو جائے۔ حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد۔ مولا فرماتے ہیں مغبون من ساوا یوما، نقصان اٹھایا ہے اس انسان نے جس کے 2 دن برابر ہوں۔ مولا 2 دن برابر ہوں، یعنی 24 گھنٹے گزر جائیں لیکن اس کی معرفت میں اضافہ نہ ہو، 24 گھنٹے گزر جائیں وہ کمال کا ایک زینہ اور طے نہ کرے۔ عزیزوں، یہ سفر زندگی ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سفر زندگی اختیاری نہیں ہے، نہ کوئی اپنے اختیار سے آیا ہے نہ کوئی اپنے اختیار سے جاتا ہے۔ کتنا شکر کرنا چاہیے پروردگار کا کہ جس نے بغیر مانگے اتنے پاک گھرانوں میں ہمیں پیدا کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تو دیوار کے ادھر پیدا کر دیتا، چوٹی ہوتی گھنٹہ بجا رہے ہوتے۔ یہ لطف پروردگار ہے، یہ رحمت پروردگار ہے۔ وہ کریم پروردگار جو بغیر مانگے اتنی نعمتیں دے سکتا ہے، اگر اس سے صحیح سے مانگ لو تو کیا نہیں عطا کر سکتا ہے؟ بتائیں آپ، جس نے ہمیں شیعہ گھرانے میں پیدا کیا ہو، نعمت ولایت دی ہو، نعمت عزاداری دی ہو، ایسے والدین دیے ہوں جو اپنی گودی میں حسین کا غم سکھاتے ہوں، ایسے والدین دیے ہوں جو اہل بیت کی محبت پہ ہماری تربیت کرتے ہوں، جس نے ہمیں اتنی نعمتیں بغیر مانگے دے دی،
کون سی نعمت کو ہم نے خدا سے مانگا تھا؟ کون سا ایگریمنٹ ہم وہاں سے کرا کے آئے تھے کہ پروردگار جائیں گے تو فلاحی گھر میں پیدا ہوں گے؟ کیا معلوم تھا؟ لم یکن شیئا مذکورا، تم انسان کو کیا جانتے ہو؟ انسان تو ایسا تھا جو قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، لیکن جب پروردگار نے اسے کمال عطا کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، ایسی ذات بابرکت بنا کے عطا کی کہ اگر اطاعت پروردگار پر اتر آئے تو ملائکہ پیچھے رہ جائے، انسان آگے بڑھ جائے۔ اگر اطاعت پروردگار پر آ جائے، دیکھے تو کہ وہ کس کی اطاعت کر رہا ہے، کس کی اطاعت کر رہا ہے۔ آؤ غور کرو اپنی زندگی پر، دیکھو دین سیکھ کے کتنے قدم آگے بڑھا رہے ہو، کتنے درجات کو آگے بڑھا رہے ہو، کتنے کمالات کو حاصل کر رہے ہو۔ پروردگار نے اس دین کو جب ہمارے لیے بھیجا، ہمارے علماء نے اسے ہم تک لانے کے لیے بڑی زحمتیں کی۔ آج جس اشارے کو آپ کے سامنے کرنا ہے، اسلام عین تعقل ہے، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ دین کا سمجھنا ہر انسان کے لیے ممکن ہے، نہیں۔ دین اپنے ظاہری اعتبار سے آسان ہے، سب کے لیے ہے۔ قرآن، دو تعبیریں ہیں قرآن کی، ایک ہدی للناس، دوسری تعبیر ہدی للمتقین۔ عام پبلک کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے اور متقین کے لیے بھی ہدایت ہے۔ فرق ہے ہدایت عام میں اور ہدایت خاص میں۔ دین بھی اسی طرح سے ہے۔ دین کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہر انسان کے لیے ہے، لیکن جو دین کی باریکیاں ہیں وہ ہر انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جو انتظام کیا گیا ہے کتنا معقول انتظام ہے۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا، آج بات کو پورا کروں۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ دیکھو میں دین لے کے آیا ہوں، لیکن میرے جانے کے بعد بھی تمہیں دین کی ضرورت ہے، تو کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے تم اپنی دینی مسائل کو پورا کر سکو۔ تو دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اہل بیت۔ اب تو دھیرے دھیرے ضلالت اور جہالت اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو بالکل 100% مسلم باتیں تھیں، مثال کے طور پر ابھی آپ سے کوئی پوچھے کہ دن ہے قبلہ یا رات، آپ کیا کہیں گے؟ کہ مولانا اس میں سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، پتہ ہے رات ہے۔ اور کوئی آ کے اس پر بھی اعتراض کرنے لگے۔ اب جہالت یہاں تک بڑھ گئی ہے۔ وہ قرآن جس کا مسلم ہونا سب کے لیے ثابت ہے، اب دشمن کی جرت یہاں تک کے آ گئی ہے کہ اب اس پہ بھی حملہ کرو۔ پتہ ہے جرت کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ ہم کمزور ہو گئے ہیں۔ جب ایک قوم کمزور ہوتی ہے تو پھر دشمن کی جرتیں بڑی بڑھ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں اگر وہ ایک قدم پیچھے ڈھکیلے اور ہم پیچھے آ جائیں تو پھر وہ 2 قدم پیچھے ڈھکیلتے ہیں۔ ہم قرآن تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ دن بھر میں 5 بار قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا بھئی ایک ٹائم پڑھ لیا کر یہ قرآن، یہاں تو ایک ٹائم پڑھنا ہی بہت بڑی بات ہے، کہ یہ قرآن ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے پورا، اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بھی رمضان میں نازل ہوتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ شب قدر میں قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، ہمارے کیا جب رمضان کا چاند دکھتا ہے تو تاخچے سے نیچے نازل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو
جب کوئی گھر سے جا رہا ہے تو نازل ہو جاتا ہے. اب تو نازل بھی نہیں ہوتا ہے, رکھا رہتا ہے اسی کے نیچے سے چلے جائیے. اب تو اتنی بھی زحمت نہیں کرتے ہیں. پرانے زمانے میں بزرگ جو ہوتے تھے وہ قرآن اتارتے تھے, گروی کرتے تھے, چومو, اس کی ہوا دیتے تھے, چلے جاؤ بھائی قرآن کے سائے میں. اب تو یہ زمانے میں دھیرے دھیرے ماڈرن ہوا جا رہا ہے, زمانہ ترقی کر رہا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے ترقی ہو کہاں رہی ہے, صراط مستقیم پر ہو رہی ہے کہیں اور ہو رہی ہے. یعنی اتنا ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ اگر قرآن کی ہوا دے دی جائے تو سفر جو ہے وہ صحیح سے کٹے گا. اتنا عقیدہ ہے نا, تبھی تو جب مسافر گھر سے نکلتا ہے تو کیا کرتے ہیں, قرآن کو چومتے ہیں, قرآن کی ہوا دیتے ہیں. الحمدللہ تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھ جائیے. یہ جو سفر دنیا ہے اگر یہ قرآن دل میں اتر جائے تو پھر بڑی سکون اور بڑی آسانی سے یہ سفر گزرے گا. تو کسی نے پوچھا یہ آپ 5 بار قرآن پڑھتے ہیں, 1 بار پڑھ لیجئے کافی ہے. کہا نہیں, پروردگار نے دن بھر میں 5 بار اجازت دی ہے کہ ہم اس سے رابطہ کریں, تو کم سے کم 5 بار ہی ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے. 5 نمازیں واجب ہیں تو 5 بار کم سے کم ہمیں کیا کرنا چاہیے, قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے. اور قرآن کی تلاوت کرنا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا, قرآن پڑھنا. دیکھیں عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. انسان نے دیکھا کہ پتھر کو تراشنا بڑا مشکل ہے تو ذریعے بنا لیے. اب آپ دیکھیں, پتہ نہیں دہلی میں آپ گئے ہیں, یہاں بھی آپ دیکھ لیجیے, مسجد یہاں کی مسجد میں آپ دیکھ لیجیے کتنی خوبصورتی سے آج پتھروں کو کیا کر دیا جاتا ہے, تراشا جاتا ہے. کیونکہ ذرائع کیا ہو گئے ہیں, آسان ہو گئے ہیں. ہم نے بھی ذرائع کو آسان کر لیا. ہم نے یہ نہیں کیا کہ عربی سیکھیں گے, ہم نے اسی کو بدل دیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمارے لیے مشکل ہو رہی تھی. بھائی اس کو ترجمہ کرنے میں, اس کی اسکرپٹ بدلنے میں ایک آدمی نے محنت کی, پوری قوم استفادہ کری, ہم بڑے عقل مند ہو گئے. قبلہ اگر وہی اثر اس میں ہوتا تو پروردگار اجازت دے دیتا نماز کا ٹرانسلیشن کر لینا, اپنی زبان میں پڑھ لینا. تو مولانا سمجھ میں نہیں آتی ہے. ارے سمجھ میں نہیں آتی تو سمجھدار بن جائیے. پڑھ نہیں پاتے ہیں, اچھا اگر کہیں نوکری لگے اور نوکری لگنے کے بعد وہ آپ سے کہیں قبلہ آپ کو فلاں ایپلیکیشن آتی ہے, آپ کو فلاں کام کرنا آتا ہے, نہیں آتا, نہیں آتا ہے, ٹھیک ہے 2 مہینے آپ کو ٹائم دے رہے ہیں, اگر سیکھ لیجئے گا تو آپ کی نوکری پکی, اور نہیں سیکھ پائیے گا تو کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. اب یہ جوان 4 مہینے کا کام 1.5 مہینے میں سیکھ لیتا ہے. کیوں؟ یہ نہیں ہوگا تو آئے گا کہاں سے؟ اللہ اکبر. جسم پروری کا بڑا خیال ہے, روح پروری کو بھول گیا ہے. وہ کتاب جو اس کی زندگی کی اصل ہے, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر پوری دنیا میں کوئی نہ ہو, مولا کی بات, کوئی نہ ہو پوری دنیا میں, لیکن قرآن میرے پاس ہو تو مجھے کسی چیز کا غم نہیں ہے. عزیزوں, پروردگار کا تنہا معجزہ جو زندہ ہمارے پاس موجود ہے وہ قرآن ہے. کہ قرآن تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. انسان کم سے کم اس کو صحیح سے پڑھنا تو سیکھے. اگر وہ آ کے کہے کہ آپ کی کتاب کون سی ہے, ہر مذہب کی ایک کتاب ہوا کرتی ہے, اتنا تو آنا چاہیے. اور میں 12 کہتا ہوں کہ اتنا تو اپنی نسل کو سکھا دیں کہ مرنے کے بعد
وہ پیسے دے کے کسی اور کو قبر پہ قرآن نہ پڑھوائے، خود اولاد قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھے۔ کتنا فرق ہے؟ ڈھونڈتا رہتا ہے انسان، ارے مولانا صاحب کسی کو بتا دیجئے، اتنے پیسے دے دیں گے ہمارے ابا کی قبر پہ ایک قرآن پڑھ دے۔ یہ لاچاری کس بات کی ہے؟ یہ صرف اسی بات کی ہے کہ بعض جو ابتدائی مسائل ہیں ہم اسے بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں نیو سے شروع کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا۔ انی تارکن فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دو حجتیں ہیں تمہارے سامنے، ایک حجت صامت ہے، ایک حجت ناطق ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونے والے۔ حتی یرد علی الحوض، اب مجھے نہیں معلوم آپ نے اس جملے کو کئی بار سنا ہے اور کس طرح سے سنا ہے۔ میں اگر اردو میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ دونوں دوست ہیں، یہ دونوں ساتھ میں جائیں گے فلاں جگہ تک، اور جب تک وہاں تک نہیں پہنچیں گے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، کوئی سے آپ کیا نتیجہ نکالیں گے؟ اگر وہاں تک پہنچ گئے تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ بتائیے بھائی۔ حوض کوثر تک کا تو مسئلہ حضرت نے کلیئر کر دیا، حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے لن یفترقا، ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ پر وارد ہو جائیں۔ یا رسول اللہ حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ جدا ہو جائیں گے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ جو اس دنیا میں جدا نہ ہو وہ حوض کوثر پہ کیسے جدا ہو جائے گا؟ کہ دیکھو مسئلہ ایک باریکی کے ساتھ ہے۔ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ میرے اوپر وارد ہو جائیں۔ یہ دنیا ہے عالم کثرت، والی نہیں، کشتی والی نہیں، کثرت۔ ہاں، یعنی یہاں پر چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہوا کرتی ہیں۔ ہم لوگ اتنی تعداد میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نمبر ہے 1 2 3 4، اسے کہا جاتا ہے عالم کثرت، جس میں چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہوتی ہیں؟ الگ ہوتی ہیں۔ ہر چیز کی اپنی شناخت ہوتی ہے، ہر چیز کا اپنا کوئی سائز ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے، ایک جگہ پر ہوتی ہے۔ لیکن عالم آخرت ہے عالم وحدت، جہاں یہ جو چیزوں کا ایک دوسرے سے الگ ہونا ہے ایک حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ کہ حتی یرد علی الحوض، قرآن اور اہل بیت یہ دنیاوی اعتبار سے تمہارے لیے دو چیزوں میں آ کے بھیجے گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں زندگی سنوارنے کے لیے ایک قانون کی بھی ضرورت ہے، ایک رہبر کی بھی ضرورت ہے۔ قانون اگر فقط لکھا ہوا ہو تب بھی کمال تک نہیں پہنچا سکتا، اگر فقط رہبر ہو، لکھا ہوا قانون نہ ہو تب بھی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پروردگار کا دین ایک ہے لیکن دو صورتوں میں اسے ہمارے سامنے بھیجا ہے، قرآن اور کتاب کی صورت میں بھی بھیجا ہے، اہل بیت کی صورت میں عملی طور پر بھی بھیجا ہے۔ کہا دیکھو دونوں کا فرق یہ ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، نہیں، قرآن علی ہے اور علی قرآن ہے۔ یہ جو جدائی اور دوئیت تم دیکھ رہے ہو یہ عالم کثرت کی وجہ سے ہے، یہ اس مجبوری کی وجہ سے ہے کہ یہ دنیا ہے، ایک کو ناطق کی صورت میں خلق کیا ہے، ایک کو صامت کی صورت میں خلق کیا ہے۔ اگر اسی قرآن کو انسان کی صورت دے دی جائے تو علی ابن ابی طالب بن جائیں گے، اگر اسی انسان کو کتاب کی صورت دے دی جائے تو یہ قرآن کی صورت میں نظر آئے گا۔ جب تک اس دنیا کا معاملہ ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نظر آئیں گے، لیکن جب حوض کوثر ہوگا، حوض کوثر وحدت کی جگہ ہے، پھر قرآن اہل بیت ہے، اہل بیت قرآن ہے، یہاں دو ہے وہاں ایک ہوگا۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔
وہاں یہ جدائی تمہیں نظر نہیں آنے والی ہے، یہ جدائی یہاں اس دنیا میں تمہیں نظر آ رہی ہے، لیکن وہاں پر وحدت ہی وحدت ہوگی، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ دین کو تم تک پہنچائیں۔ لیکن ایک بڑا عظیم مسئلہ ہے عزیزوں، جو آج میں آپ کے سامنے چھیڑوں گا، اور بس انشاءاللہ تکمیل کل یہ بتائیں، جو قرآن آج ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے وہ حقیقت قرآن ہے؟ سورہ مبارک زخرف میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّهُ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اس قرآن کی حقیقت ہمارے پاس ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی کتابی صورت ہے، ہم نے اسے عربی میں نازل کیا ہے۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس میں غور و فکر کر سکو۔ اسلام دین عقل ہے، قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، غور و فکر کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے کتابی صورت میں موجود ہے، الفاظ کی صورت میں موجود ہے۔ آئیں اہل بیت کی باتیں ہمارے سامنے کیسے موجود ہیں؟ اہل بیت کے بھی معارف ہمارے اور آپ کے سامنے حدیث کی صورت میں موجود ہیں۔ خود اہل بیت تو نہیں ہے، روایات ہیں۔ آپ جائیں گے کسی اسلامی لائبریری میں تو آپ کو روایات کی کتابیں مل جائیں گی، الا ماشاء اللہ۔ ایک کتاب عالم دین آ کے لکھتا ہے، علماء کی اہمیت سمجھیے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے جو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر بہار الانوار نام کی کتاب لکھی ہے، 110 جلد ہے یہ کتاب، جس میں 85,000 سے زیادہ روایات ہیں۔ آسان نہیں ہوتا ہے ایک عالم دین کا اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دینا۔ اگر تنہا یہی کتاب وہ اپنی زندگی میں لکھتے تو کافی تھا، یہ انہی نے اپنی زندگی میں جو مختلف کتابیں لکھی ہیں اس میں سے ایک کتاب ہے۔ تو یہ بھی کس صورت میں ہمارے پاس موجود ہے؟ یہ بھی الفاظ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور الفاظ کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے، آج اگر تھوڑی سی گہاڑی اردو میں تقریر کر دوں تو 20-30-40% تو ایسے ہی گول ہو جائے گا۔ گرچہ کوشش کرتا ہوں کہ سادہ زبان میں بولوں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سی باتیں بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ دیکھیے زبان میں ایک مشکل ہے۔ زبان کی ایک تاریخ ہوتی ہے، لینگویج کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اور اس تاریخ کے سفر میں لینگویج بدلتی رہتی ہے، کوئی بھی لینگویج ہو۔ یہ قانون صرف اردو کے لیے نہیں ہے، فارسی کے لیے نہیں ہے، انگلش کے لیے نہیں ہے، ہر زبان کے لیے ہے۔ ابھی آپ کے سامنے اگر فرض یہ مان کے چلیں کہ آپ اردو داں ہیں، اردو سمجھتے ہیں، جب اردو خلق ہوئی ہے اس زمانے کے اشعار اور مرزا غالب کے اشعار آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں تو آپ کہیں گے قبلہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کوئی فارسی جاننے والا شخص اس کے سامنے حافظ کے اشعار پیش کر دیے جائیں تو ضروری نہیں کہ وہ سمجھ لے۔ اس لیے یہ نہ سمجھا کریے کہ جسے عربی آتی ہے وہ قرآن سمجھ لیتا ہے۔ ہما قبلہ اردو دان دیوان غالب نہیں سمجھ سکتا تو یہ سعودی عرب اور دوسری جگہ جو ہے لوگ جو چلے جاتے ہیں گلف میں جا کے کام کر کے آ جاتے ہیں، عربی سیکھ لیتے ہیں، آج سمجھ لے قرآن سیکھ جاتے ہیں۔ نہیں، کیوں؟ کیونکہ عربی بھی اس قانون سے مستثنا نہیں ہے۔ بھائی 1400 سال میں عربی میں چینج آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ بہت سا چینج آیا ہے۔ آپ کو جب ابتدائی عربی پارا پڑھایا جاتا تھا تو آپ سے کیا کہا جاتا تھا کہ بھئی دیکھو یہ 4-5 حرف ہیں جو عربی میں استعمال نہیں ہوتے۔ عربی میں پے نہیں ہوتا، عربی میں گاف نہیں ہوتا۔ آپ آج انشاءاللہ پروردگار توفیق دے زیارت عربین پہ جائیے، آپ کو عربی میں پے بھی نظر آئے گا، گاف بھی نظر آئے گا۔ یہ کیا ہوا؟
یہ زبان کا تاریخی سفر ہے، زبان چینج ہوتی ہے اور ہر زمانے کا انسان اس زمانے کی زبان پہ کمانڈ رکھتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اب آئیے دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے. مجتہد 1400 سال کے بعد یہ لوگ جو کہتے ہیں نا ارے قبلہ احادیث اہل بیت تو موجود ہیں، اس میں جا کے دیکھ لیں گے، احکام کو پتہ لگا لیں گے. ہزاروں اعتراض ہیں اس کے اوپر، سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف ایک بات. قبلہ آپ عربی دان کو بھی اگر آیات اور روایات تھما دیجئے نہیں سمجھ پائے گا. کیوں؟ کیونکہ آیات اور روایات کی زبان ہے 1400 سال پہلے کی، اور جو عربی آج استعمال ہو رہی ہے وہ ہے 1400 سال بعد کی. تو آج کی عربی بولنے والا انسان کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ 1400 سال پہلے والی عربی صحیح سے سمجھ جائے. یہ تو ہمارے مجتہدین کا ہنر ہے جو 1400 سال کے بعد اس عربی کو حاصل کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں جس میں اہل بیت نے گفتگو کی ہے. ہم اپنے زمانے کی زبان صحیح سے نہیں سیکھ پاتے ہیں اور پھر آ کے مجتہدین پر اعتراض کرتے ہیں. آؤ دیکھو کتنا عظیم کارنامہ ہے. 1400 سال کے بعد اس زبان کو ایسے سیکھتے ہیں کہ سمجھ جاتے ہیں کہ امام جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں، علی مرتضیٰ کیا کہہ رہے ہیں، سید سجاد کیا کہہ رہے ہیں، امام حسین کیا کہہ رہے ہیں. یہ کلام معصوم کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں. تم کلام معصوم کو دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے ہو. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ کمال ہوتا ہے ایک مجتہد کا کہ وہ اس طرح سے اس زبان کے اوپر کمانڈ حاصل کرتا ہے. آسان نہیں ہوتا ہے. یہ جو کہہ دیا جاتا ہے قبلہ پتہ نہیں آپ لوگ قم میں کیا سیکھ رہے ہیں، نجف میں کیا سیکھ رہے ہیں، آپ لوگ کی پڑھائی ختم نہیں ہوتی. قبلہ بتائیے دین کہاں ختم ہوتا ہے تو ہم بتائیں پڑھائی کہاں ختم ہوتی ہے. جس کا دین اتنا عظیم ہو اس دین کو سیکھنے کے مقدمات بھی بہت عظیم ہوتے ہیں. یہ وہ دین نہیں ہے کہ جس میں خداوند متعال پیغمبر کے ساتھ کشتی لڑتا ہے. جی یہ وہ دین نہیں ہے جس میں 3 خدا ہوا کرتے ہیں. یہ دین اسلام ہے، عالی ترین اور پاکیزہ ترین دین کہ جس سے اعلیٰ مل نہیں سکتا. لیکن کیا کریں ہم اس نایاب تحفے کو، مسئلہ یہ ہے کہ مفت میں مل گیا ہے اس لیے سمجھ نہیں پاتے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. محنت کی ہوتی جائیے ان لوگ سے پوچھئے جو اپنا دین تبدیل کرتے ہیں، ان سے پوچھئے، وہ پھر آ کے آپ کو باریکی بتائیں گے کہ ہم کن گمراہیوں میں تھے اور آج کس نور میں آ گئے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی زندگی میں سمجھ کے دیندار بننا چاہیے. دین تقلیدی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ابا نے یوں کہا تھا تو ہم یوں کرتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب قبر میں آئیں گے ملائکہ تو کہہ دے گا ابا سے پوچھ لو. قبلہ ہمارے گھر میں یہ ہوتا چلا آ رہا ہے. اب میں جملہ کہہ دوں گا شاید آپ کو برا لگ جائے تو لگ جائے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن جب پیغمبر نے دعوت دی اور کہا کہ ذرا اپنا دین بدل دو تو لوگوں نے دلیل کیا پیش کی؟ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں ہم دین بدل دیں. ہزاروں سال سے ہمارے اجداد بت پرستی کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم اتنی آسانی سے بدل دیں. قرآن نے کیا کہا؟ اگر تمہارے اجداد غلط تھے تو تم بھی غلطی پہ باقی رہو گے. اما کم سے کم یہ تو ریسرچ کر کے دیکھ لو کہ صحیح تھے یا غلط. اس کے لیے بھی تو کچھ حاصل کرنا پڑے گا یا وہی نازل ہو جائے گی.
وہی نہیں حاصل ہوتی. اسی لیے دین اسلام میں علم کی جو اہمیت ہے کسی مکتب میں نہیں ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمہ جا کے مفاتیح اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. سال میں سب سے مبارک مہینہ ماہ مبارک رمضان، ماہ مبارک رمضان کی سب سے مبارک ترین شب قدر. شب قدر میں اعمال کرنے کے لیے آپ کتنی تیاری کرتے ہیں؟ اہل بیت نے کتنا سکھایا ہے کہ ہمیں تیاری کریں. شیخ صدوق آسان عبارت نہیں ہے ان کی، اور کوئی چھوٹی شخصیت بھی نہیں ہے کہ ایسے ہی بول دیا ہو ہوا میں. علماء جب کوئی بات کہا کرے تو غور کیا کیجئے، سمجھ میں نہ آئے تو یہ نہ کہا پتہ نہیں کیا کہہ دیا. ارے عالم کی بات اگر ایسی آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو عالم و جاہل میں فرق کیا رہ جائے گا؟ دیکھیے گا جا کے مفاتیح میں. اب تو یہ جو بٹیرے آپ کے ہاتھ میں اس میں مل جائے گا نا آپ کو، ہاں تو ذرا زحمت فرمائیے گا دیکھنے کی. وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کا بہترین عمل علم حاصل کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جاہل کی 1000 رکعت عالم کی 1 رکعت کے برابر ہوتی ہے. علم حاصل کر کے مختصر نماز پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے. جہالت میں پوری رات عبادت کرتے رہو گے، جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہ جاؤ گے. پتہ تو چلے کہ کیا کرنا ہے. دین جذباتی مسائل کے اوپر قائم نہیں ہے، عاقلانہ قوانین کے اوپر قائم ہے. اور اسی عاقلانہ دین کو پہنچانے کے لیے جو زحمتیں اٹھائی گئی ہیں ہم اسے بیان نہیں کر سکتے. جانے قربان ہو جائیں ان ہستیوں کے اوپر جو اسے برداشت کر کے چلے گئے. عزیزوں، جن مصائب کا پڑھنا مشکل ہو، آپ سوچیں جن ہستیوں نے مسکرا کر وہ مصائب برداشت کر لیے، آواز آئی شم قیدیوں کا قافلہ تیار ہے، یہ بتاؤ کدھر سے لے کے چلے. ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو تعزیت کے لیے دشمن بھی چلا آتا ہے. لیکن اللہ اکبر، کربلا تو کچھ اور ہی ہے. ایک مرتبہ آواز آئی انہیں ادھر سے لے چلو جدھر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے. اللہ اکبر، 11 محرم، ارے ابھی کل ہی تو سکینہ سے بابا کھوئے ہیں. ارے ابھی کل ہی تو رباب نے اپنی گود کو سونا پایا ہے. ارے ابھی کل ہی تو زینب نے عباس کے کٹے ہوئے شانے دیکھے ہیں. لیکن اللہ اکبر، بس جیسے ہی حکم ہوا آزادارو اسرا کو ادھر سے لے کے چلے جدھر شہداء کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر، حسین کا پامال لاشا پڑا ہوا تھا، ابو الفضل العباس کے کٹے ہوئے شانے کا لاشا پڑا ہوا تھا. جب یہ کارواں ادھر سے گزرنے لگا، ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے آپ کو اونٹ پر سے گرا دیا. محافظ یہ ولایت جناب زینب آگے بڑھی. آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد کو سنبھالا. بیٹا سید سجاد، ارے یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، کہیں تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز نہ کر جائے. بس جیسے ہی یہ کہا ایک مرتبہ جناب سید سجاد بیتاب ہو گئے. ارے پھوپھی اماں، کیا آپ نہیں دیکھ رہی ہے انہوں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا ہے، لیکن جوانان جنت کا جنازہ اسی طرح سے بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. بی بی نے جب یہ دیکھا کہ سید سجاد بیتاب ہے، ایک مرتبہ ڈھارس دی، دلاسا دلایا. بیٹا سید سجاد، میں تمہیں ام ایمن کی روایت بتاتی ہوں، بابا سے روایت کی ہے، زینب کربلا آباد ہوگی، ملائکہ زیارت کے لیے
گئی. آئیے دعا کرے پروردگار جو زیارت کے مشتاق ہے انہیں زیارت عطا فرما. یہ قافلہ چلا لیکن کس طرح سے کوفے پہنچا ہوگا؟ جب کوفے کی دیواریں نظر آئی ہوں گی ایک مرتبہ زینب نے سوچا ہوگا بابا ارے یہ وہی کوفہ ہے جہاں زینب کبھی شہزادی بن کر آئی تھی، آج اسیر بن کر آئی ہے. بابا دین کی حفاظت کے لیے زینب نے اس قربانی کو قبول کیا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما. جو اس بیماری کی زد میں آ کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے اوپر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما. پروردگار علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما. محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ. بار الہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو. میرے معبود ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.